السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ سبھی کو شفان وائٹس میں. میں ہوں آپ کی ڈاکٹر شفالی ناز. آج سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نیو رمضان سیریز، جس میں ہم لوگ جانیں گے رمضان کے مسئلے مسائل، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اور وہ کون سی عبادتیں ہیں جن سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے فضائل رمضان کے بارے میں. فضائل رمضان. ماہ رمضان کے اس قدر فضیلت ہے اور فضائل ہے اور اتنی خیر و برکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے جب رجب کا چاند نظر آتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بالغ رمضان. ماہ رمضان مغفرت اور آگ سے نجات اور جہنم سے بچنے کا بہترین موقع ہے، اور ماہ رمضان اتنا بابرکت نیز اتنا ثواب کی چیز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. ہاں، حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں. خاتون جنت کی کنیزوں، یعنی ہم سے مخاطب ہو کے اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تمہارا تنفس کو دیکھتا ہے اور اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ. بدنصیب ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا. جیسے کہ اس سے پہلے والی اس میں نے تعلیم میں بتایا تھا کہ جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں رمضان کے، جو 10 دن ہوتے ہیں نا سٹارٹنگ والے فرسٹ سے لے کے 10 رمضان تک، وہ ہوتے ہیں رحمت کا اشرا. اس کو رحمت کا اشرا بولتے ہیں. تو اس میں اللہ پاک کی بے شمار رحمت برستی ہے. اب رحمت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے یہاں بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کے معنی رحمت کے ہوتے ہیں. رحمت کے معنی ہر اس چیز کے ہوتے ہیں جس سے اللہ ہماری طرف توجہ فرماتے ہیں. وہ رزق بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی کوئی بھی نعمت، رحمت اور نعمت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کی پہلی تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جیسے کہ آج رمضان کی پہلی شب لگ گئی ہے تو رمضان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ والا کام تو ہم سے شیطان کرواتا ہے، ہم تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا، معلوم شیطان تو قید ہو گیا ہے لیکن وہ اپنے غلام چھوڑ گیا ہے. یہاں پہ وہ جانتے ہیں شیطان کا سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے ہمارے پاس میں؟ شیطان کو تو اللہ پاک نے قید کر دیا ہے، لیکن ایک چیز شیطان کے جانے کے بعد اب بھی باقی شیطان صرف 1 مہینے قید ہوتا ہے. باقی کے جو 11 مہینے ہوتے ہیں نا، 11 مہینے میں شیطان ہم کو ایسی گندی ایسی بری عادتیں لگا دیتا ہے کہ پھر رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن ان کو جو 11 مہینے ہم نے عمل کیا ہوا ہوتا ہے ان کاموں پہ، پھر ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کو؟ کیونکہ اب تو ہم عادی ہو گئے. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو بتاؤں تو کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے، تو اگر سگریٹ پیتے پیتے سگریٹ کی عادت ہو گئی ہے. کوئی گٹکا کھاتا ہے، گٹکا کھاتے کھاتے گٹکے کی عادت ہو گئی ہے. اب کوئی انسان ہے، یہ تو نہیں کہے کہ رمضان میں نے 1 مہینے کی نماز پڑھی تھی، 1 مہینے پڑھتے پڑھتے مجھے نماز کی عادت ہو گئی. کیا آپ نے کسی کی زبان سے ایسا سنا؟ ہاں، لیکن یہ ضرور سنا ہوگا میں نے گٹکا کھانے کی عادت ہو گئی ہے، سگریٹ کی عادت ہو گئی ہے، بری عادتیں ہو گئی ہیں، ٹی وی دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے. مطلب کیا 11 مہینے جو شیطان آزاد رہتا ہے نا، اس 11 مہینے میں ہماری جو نفس ہے ہماری اتنی بری طریقے سے اپنا عادی بنا جاتا ہے کہ وہ تو ہے قید میں، لیکن جو نفس ہے ہمارے اندر، اب ہمیں نا طلب لگتی ہے، گٹکا کھانے کی طلب لگتی ہے. اب اس کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس کے لیے اللہ پاک نے روزہ دیا ہے ہم کو کہ روزے کی حالت میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں. جب ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہمارے اندر انرجی نہیں آتی ہے. اب گناہ کرنے کے لیے تو انسان کو انرجی چاہیے نا. ایسے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہو گیا، جب اس انسان کے اندر خود کے اندر طاقت نہیں تو وہ کیا کسی کو مارے گا؟ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور رمضان کی آخری شب میں تمام گزشتہ گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کی امت کو نہیں ملی ہیں. سب سے پہلا یہ ہے ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک یعنی عطر کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور افطار تک دعا کرتی رہتی ہے. ہم روزہ سحری کر لیتے ہیں نا, جب سے لے کے افطار تک سمندر کی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. جنت ہر روز ان کے لیے اور آراستہ کی جاتی یعنی سجائی جاتی ہے. پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. یعنی جو شیطان سے کہتے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے, میرے جو فرما بردار بندے ہوں گے وہ تیرے اختیار میں نہیں آئیں گے. اب شیطان نے کیا کیا, اختیار دے دیا بندے کو. اللہ نے ہم کو اختیار دیا کہ ہم چاہیں تو نماز پڑھیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں. ابھی ہم چاہتے ہیں جیسے اذان کی آواز سنائی تو سب کو دیتی ہے, لیکن نماز کون پڑھتا ہے؟ وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے. تو ہمارے پاس آپشن ہے نا. پھر ہے اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا ایک دم سے شیطان غالب آ جاتا ہے, نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے, کبھی کسی کام میں الجھا دیتا ہے, کبھی کسی کام میں الجھا دیتا ہے. تو اللہ پاک رمضان کے بائی مبارک میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں. رمضان کی آخری رات میں روزداروں کی مغفرت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ 5 خصوصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی. کون کون سی؟ سب سے پہلے ہمارے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک عطر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. دوسرا ہمارے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. تیسرا ہے جنت ہر روز ہمارے لیے اور زیادہ اچھی طریقے سے سجائی جاتی ہے. چوتھا ہے اس ماہ میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور پانچواں ہے رمضان کی آخری راتوں میں 21, 23, 25, 29, 27 جو بتائی تھی یعنی شب قدر جن میں آتی ہے ان میں روزداروں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی رمضان کی برکت سے وہ لوگ جن کی مغفرت بھی قبول نہیں تھی اللہ پاک ان کو بھی بخش دیتے ہیں. اس لیے ہمارے جتنے بھی رشتہ دار میں سے خاندان میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ہم کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیا کرے کہ ان کی مغفرت آخری اشرا آنے سے پہلے ہو جائے انشاءاللہ. آخری اشرے میں تو بخش ہی دیا جاتا ہے سب کو, لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے پرواز کر گئے ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں. اور ایک بات مجھے خاص آپ لوگوں کو بتانی تھی عہد نامے کے بارے میں. عہد نامے کے بارے میں سنا ہے آپ لوگوں نے کیا ہوتا ہے؟ جی آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے عہد نامے کے بارے میں؟ اگر آپ دیکھیں گے سورہ مزمل شریف کی کتاب, سورہ ملک کی کتاب, سورہ یاسین, اس میں آپ کو زیادہ نہیں صرف ایک پیج کا ہی ہوتا ہے, ایک لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ عہد نامہ باقاعدہ. عہد نامہ لکھا ہوتا ہے. جی عہد نامہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جو مطلب ہم کہتے ہیں نا جیسے کوئی بیٹی اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی, کوئی بیوی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی, اب وہ اس دنیا سے پرواز کر گئے, انتقال فرما گئے, تو جن سے آپ دنیا میں محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ آخرت میں رہنا چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ میں دنیا میں رہ کے ان کے لیے کچھ کروں, ان کو ثواب پہنچاؤں, تو آپ کو 41 ٹائم عہد نامہ پڑھ کے ان کو بخشنا چاہیے. اس کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. اور جو اگر وہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ کر کے گئے ہیں جیسے کہ شرک ہو گیا, نعوذ باللہ, کوئی بھی ایسا گناہ کر کے گئے تو اب بھی آپ کے پڑھنے سے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں, ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور ان کی قبروں کو کشادہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کی جو بغل والی قبریں ہوں گی, ایک ہاتھ ادھر 80 ہاتھ ادھر اور 80 ہاتھ ادھر, ان لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ پاک. اگر آپ پڑھ کے بخشتے ہیں تو 41 ٹائم عہد نامہ پڑھ کے آپ کو 41 مرتبہ پڑھ کے بخشنا چاہیے. اور اپنے لیے بھی پڑھنا چاہیے صبح شام. اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نا, اگر مان لو اپنے فجر کے بعد میں پڑھ لیا اور آپ نے مغرب کے بعد میں پڑھ لیا, تو عہد نامے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے عہد لے رہے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیری بات کرتے ہیں, ہم ایمان لے کے اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر اور ملائکہ پر, کتابوں پر, قرآن پر, تو ہم یہ اللہ سے عہد کر رہے ہیں نا. تو جو انسان بتاتے ہیں عہد نامہ پڑھنے والا ہو
اس کے لیے یہ پوٹلی ایسی تیار ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو تم کر رہے ہو سورہ یاسین پڑھ رہے ہو یا جو بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ جو ہمارے آخرت میں کام آنے کے لیے بہت بہترین ہو جاتا ہے. یعنی پہلے تو ہم اللہ سے عہد کر کے گئے, جو عہد نامہ پڑھتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے جو عہد نامہ پڑھنے والا شخص ہے اللہ سے میں جنت کی سفارش کروں گا. سبحان اللہ. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری سفارش کریں کیونکہ انہی کی سفارش تو قبول کی جائے گی. کہتے نا سفارش کے لیے سب کی نگاہیں ان پر جمی ہوں گی. تو وہ خود فرما رہے ہیں اپنی حیات زندگی میں ہمیں بتا کے گئیں کہ جو انسان عہد نامہ پڑھنے کا پابند ہوگا بھلے ایک مرتبہ روزانہ پڑھا کرے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے ہماری سفارش کریں گے. بتائیں کتنا مبارک ہے. اور کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے, صرف چھوٹا سا ایک پیش کی دعا کے برابر. تو میں سمجھتی ہوں ہم لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ابھی رمضان ہے تو آپ فجر میں پڑھ لیجیے, آپ کو یاسین کتاب میں مل جائے گا, پاکستانی فضورے میں مل جائے گا. اور نہیں مل رہا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے گروپ پہ آپ کو سینڈ کر دیں. آیت بتانا سکھاؤ. جی بتا رہی ہیں جی. اللہم فاتح السماوات. جی پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. تو اور خاص طور پہ یہ کریں گے ابھی جتنی بھی جمعراتیں پڑھیں گی نا, ابھی رمضان المبارک میں جتنی بھی جمعراتیں پڑھیں گے, جمعرات کو ہم لوگ ایسے فاتحہ تو کروا دیں گے تو 41 ٹائم عہد نامہ پڑھ کے جتنے بھی ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں ہمارے نبی سے لے کے اور جتنے بھی اولیاء ولی اللہ گزرے ہیں اور ہمارے جو خاندان کے بزرگ گزرے ہیں ان سب کے لیے اس کو ہم بخش. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان ہوتے ہیں تو شیطان اور سرکش جنات, شیطان کو جو سرکش جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو پریشان کرنے والے جنات ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں نا اپنے برتن ڈھک کے رکھا کرو, بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا کرو, شیطان داخل نہیں ہو سکتے ہیں. تو وہ جو انسانوں کو پریشان کرنے والے سرکش جنات ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم میں سب دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. ایسے کوئی دروازہ نہیں کھولا, پھر جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے. سبحان اللہ. سمجھنے والی بات ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے, یعنی کتنے 8 دروازے ہیں جہنم کے اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں. تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک تو دروازہ وہ جس سے صرف روزدار داخل ہوں گے, جس سے دیان کے نام سے جانا جاتا ہے. جی. اور اسی طریقے سے جتنے بھی دروازے ہیں جنت کے تمام کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے. میں نے بتایا تھا کتنے طریقے کی جہنم ہے اور کتنے طریقے کی جنت ہے. جب کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہم نے قصص الانبیاء سے بیان کیا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہو تو. اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے اے خیر کے طلبگار, یعنی جو انسان خیر و برکت چاہتا ہے آگے بڑھ اور برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ. یعنی جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, ہم کہتے ہیں نا تہجد میں اللہ پاک آواز لگاتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے میری محبت مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں. تو ایک آواز لگائی جاتی ہے ماہ رمضان میں ایک خیر کے طلبگار. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے کام میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے. تو آواز لگا جو خیر کو مانگتے ہیں, جو خیر پانا چاہتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے شفا پانا چاہتے ہیں یا ہدایت پانا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی خیر مانگتے ہیں اللہ سے تو وہ تو آگے کی طرف ہیں. یعنی وہ روزے رکھیں, وہ نمازیں پڑھیں, وہ اللہ رسول کی پیروی کریں. اور وہ لوگ جو برائی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ چلو رمضان تو گزار لیتے ہیں اللہ اللہ کر کے, رمضان کے بعد تو پھر پکچر دیکھنے چلے جاتے ہیں لوگ. آپ کو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ عید والے دن آدھے مسلمان آپ کو کہاں نظر آئیں گے, سنیما ہال میں نظر آئیں گے کہ نہیں. روزے رکھے پابندی کے ساتھ میں, تہجد بھی پڑھی, تراویح بھی پڑھی, سب کری, لیکن عید والے دن کہاں گئے؟ بتائیں کہاں گئے عید والے دن؟ پکچر ہال میں. تو یہ کیا, تو وہ لوگ جو برائی کا ارادہ, کیونکہ دیکھو اللہ جو ہے نا ہمارا اللہ وہ تو ہمارے دل کے حال سے بھی واقف ہے. جو باتیں ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے اللہ تو ہمارے بارے میں وہ بھی جانتا ہے کہ ابھی تو بہت اللہ اللہ ہو رہا ہے لیکن بعد میں تیرا ارادہ کیا وہ تو اللہ سب جانتا ہے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو گمراہ کریں, نعوذ باللہ, ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے. یاد کریں سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, حالانکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں خود کو, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ. پیچھے ہٹ. اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا نہیں, ہر رات وہ لوگ جو خیر پانا چاہتے ہیں انہیں تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے دل میں برائی کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے پیچھے ہٹ. حضرت عبداللہ نقل فرماتے ہیں رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے سجایا جاتا ہے. جو محرم میں ہمارا لگنا شروع ہو جاتا ہے, محرم میں نیا سال سٹارٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ. پھر جب رمضان کی پہلی رات ہوتی جو آج کی رات ہے, آج کیا ہے رمضان کی پہلی رات ہے نا,
جو رمضان کی پہلی رات ہوتی تو ایک مخصوص ہوا عرش خدا بندی سے نیچے سے جنت کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے بندے منتخب فرما جن سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو اور ہمارے ذریعے سے آنکھوں کا چین نصیب ہو، یعنی جو دنیا سے ہوا چلتی ہوئی جاتی جنت کی طرف۔ اب روزدار ہیں، روزہ رکھتے ہیں نا، اب دیکھیں آپ خود دیکھیے جب رمضان آ جاتے ہیں تو ایک الگ ہی ماحول بن جاتا ہے، گھر کا بھی، دنیا میں بھی ایک الگ سی دلی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، لگتا ہے نا کہ ہاں ماشاءاللہ کچھ تو ہوا ہے۔ تو جنت سے ہوائیں چلتی بھی آتی ہیں اور یہاں کی ہوائیں جنت تک جاتی ہیں، تو جنت کی جو حوریں ہوتی ہیں وہ اللہ پاک سے دعا کرتی ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے اپنے پسندیدہ بندوں کو انتخاب فرما، یعنی پسندیدہ بندوں کو چن لیجئے۔ اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خود رمضان مبارک میں روزہ رکھا، کچھ کھایا پیا نہیں اور کسی مومن پر بہتان بھی نہیں لگایا اور اس روزے کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہیں، جیسے کہ گالی بکنا ہو گیا، غیبت برائی کرنا ہو گیا، چغلی کرنا ہو گیا، ایسا کوئی گناہ اس انسان نے نہیں کیا، اس روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ روزے کی ہر رات میں اس کے لیے 70 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کریں گے، 100 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کریں گے اور اس کے لیے جنت کے لولو یاقوت اور زبردست کا محل ہوگا، یعنی جو قیمتی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں نا اس انسان کے لیے اس کا محل بنایا جائے گا، یعنی دنیا میں جو انسان روزہ رکھے، غیبت برائی نہ کرے کسی کی اور اپنے معاملات میں لگا رہے، یعنی اللہ سے توبہ استغفار کرنے میں لگا رہے، جو اس کے کام کاج ہے اس میں لگا رہے، یعنی کسی سے فالتو مطلب نہ رکھے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ 100 حوروں سے اس کا نکاح کرا جائے گا ایک رات میں، سبحان اللہ، اور اس کو یاقوت کے محل عطا کیے جائیں گے، سونے چاندی سے بھی اوپر مرتبہ جاتا ہے یاقوت کا محل اس کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید کے ساتھ رکھا وہ بخشا گیا، یعنی جس نے یہ سمجھ لیا کہ روزے رکھنا فرض ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں فرض تو ہے لیکن مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، مجھے یہ بھی کام ہے، مجھے وہ بھی کام ہے، وہ فرض کو کیا کر رہا ہے، فرض کو سمجھ تو مان تو رہے کہ ہاں لیکن چیز فرض ہے، لیکن اپنا جو کام ہے اپنے دنیاوی کام کو پہلے پرائیورٹی دے رہا ہے، تو وہ انسان تو مطلب بخشش کا مہینہ ہے نا رمضان، تو جس نے فرض سمجھا اور اس پہ عمل بھی کیا تو وہ تو بخشا گیا، لیکن جس نے فرض سمجھا عمل نہیں کیا اب اس کا معاملہ پینڈنگ میں، اللہ پاک جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اس سے پہلے جو بھی ہم نے اوپر والی حدیث پڑھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا لے اس کا نکاح ایک رات میں 100 حوروں کے ساتھ میں کرایا جائے گا، تو اس بات پہ مخاطب ہے اپنے ہی بھائیوں سے، ہمارے جو بھائی ہیں جو مطلب دیکھیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ لگ گیا ہے اور اللہ پاک نے کتنی بہترین خوشخبری دی ہے لوگوں کو، اور ہمارے جو امتی لوگ ہیں رسول اللہ کے جو امتی ہیں ہماری بہن بھائی کہہ لیجئے، وہ آپ کو کہاں نظر آئیں گے راتوں میں انسٹاگرام پہ، روزے کی سحری کی سب کی ان کی سنیپ ڈل رہی ہوگی اور وہ آپ کو انسٹاگرام پہ نظر آئیں گے، حقہ پیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، چائے کے اڈوں کی سنیپ نظر آ جائے گی آپ کو۔ سمجھنے والی بات ہے ایک مہینے کے لیے بھی انسان اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر پا رہا ہے، صرف ایک مہینے کے لیے، اور میں تم ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو وہ کیا جہنم کی ہو رہا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو مطلب جیسے بتایا گیا ہے کہ بال کھول کے چلنے والی اور ایسا ویسا لڑکیاں کہاں کی وہی وہ جنت میں تو اللہ جانے جائیں گی، یعنی ہمیں جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا تو وہ جہنم ہی ہے جو بال کھول کے چلنے والی ہوتی ہیں، بلا کا میک اپ لگانے والی ہوتی ہیں، ہم نے جو سمجھا ہے، باقی دل کا جو معاملہ ہے جو جس کا ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے، تو ہمارے بھائی لوگ پڑے ہوئے ان لڑکیوں کے چکر میں ان کی محبتوں میں رات رات بھر جاگ رہا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ متقی پرہیزگار ہو جاؤ، فرض سمجھ کے روزہ رکھ لو، کسی کی برائی نہیں، اپنے معاملات میں رہو، تو اللہ پاک ایک رات میں 70 حوروں 100 حوروں سے ان کا نکاح کروائیں گے، سبحان اللہ، اور یاقوت و مرجان کے محل تم کو عطا کیے جائیں گے۔ بتائے پھر ایک مہینے کا صبر انسان کو کیا عطا کر رہا ہے، اللہ کی رضا ملی سب سے پہلے تو، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرا، پھر کتنے بلند درجات کی جنت بھی مل رہی ہے، جنت کی حوریں ہیں نا، وہ ظاہر سی بات ہے جنت میں تو گارنٹی ہو گئی جانا، ہو گیا نا، ہو گیا جنت میں فکس انسان کا جانا، تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اللہ اس کو توفیق دے وہی سمجھ سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سے مروی ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے ایک اور روایت میں جنت کے دروازے اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں. الحمدللہ. روزے کا اجر و ثواب, روزے کے ثواب کے بارے میں سمجھیں گے تھوڑا سا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ خود فرمایا اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں, ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ہر زکوٰۃ صدقہ جو کچھ بھی کرتے ہیں, کس کے لیے یہ عمل بتائیں آپ لوگ, کس کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ؟ اپنے لیے. کیا اللہ خود فرما رہا ہے کہ ابن آدم یعنی آدم کی اولاد, ابن آدم کا معنی ہوتا ہے آدم کی اولاد, یعنی ہم لوگ, ہمارے جو بھی عمل نماز روزہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی, ہمارے روزوں کی, ہماری عبادتوں کی, ہماری تلاوتوں کی. یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے درجات اللہ کی مطلب ہم اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کر سکیں, ہم اللہ کی رحمت کو پالیں, اللہ کی نعمتوں کو پالیں, اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں. سب سے بڑھ کر ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پر یقین کو پیدا کرنا, کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں, ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں خود کو. تو یہ ہمارے لیے کہ ہمارا اللہ پہ یقین محفوظ ہو جائے, ہماری دعاؤں میں کثرت آ جائے ہماری. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا. اللہ فرماتا ہے کہ نماز تمہارے لیے لیکن روزہ میرے لیے, کیونکہ اللہ کے حکم پہ ہی تو عمل کر رہے ہیں نا ہم لوگ. اور اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا, کوئی انسان مزدوری کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے اتنے پیسے ملیں گے. ایک تو ہوتا ہے فکس ہے. اب کسی امیر کے گھر پہ کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے بھائی یہ تو بہت ہے, اس کے پاس تو بہت ہے, ابھی اچھا کام کرو گے تو اس حساب سے دے گا, اور تم اگر نقص والا کام کرو گے تو تمہیں اس حساب سے دے گا. تو سمجھنے والی بات یہاں پر یہ کہ اللہ کے لیے اگر ہم خلوص دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ روزہ رکھیں تو اللہ ہمیں کیا مزدوری دے گا, سوچنے والی بات ہے نا. اور اللہ پاک خود فرمانے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں, اس کا انعام میں خود ہوں, یعنی میری محبت اس انسان کو ملے گی. ہدایت, اللہ کی محبت مینس ہدایت مطلب نمازوں کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوگا, تلاوت قرآن کی محبت, یعنی ہمارا قرآن پڑھنے کو, نماز پڑھنے کو دل کرے گا, سجدے ہمارے لمبے ہو جائیں گے. وہ چیز ہے ہدایت. تو اللہ تعالیٰ عزتوں والی عبادت کرنے والا بنائے گا. آمین یا رب العالمین. روزہ آنکھ سے ڈھال ہے, یعنی کوئی غلط بات, کوئی گناہ والی بات اپنے زبان سے گالی گلوچ ہو گیا, کوئی بیہودہ بات, بیہودہ کلمات نہ کہے. اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزدار کو صرف اتنا کہنا چاہیے میں روزے دار ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے, آپ کا کوئی بہن بھائی, آپ کا کوئی بھی آپ سے الجھ رہا ہے, آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں روزے دار ہوں. کیا کہیں گے؟ میں روزے دار ہوں, یا کہہ سکتے میرا روزہ ہے. اس ذات کی قسم, اس یعنی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, روزدار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ تو اتنا پسند کر رہا ہے, اور لوگ کیسے نفرت کرتے ہیں, ارے اس کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہے, میرے پاس مت بیٹھو, یہاں مت بیٹھو, یہ ایسا کرتے ہیں نا. تو ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ روزدار کے لیے, روزدار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی وہ انشاءاللہ. روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن میں وہ فراغت حاصل کرے گا. پہلا یہ, جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے, یعنی جب ہم افطار کرتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اب ہماری محنت قبول ہو گئی. اب دیکھیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے سحری سے افطار تک انسان کا پہنچنا, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم نے سحری کر لی, افطار ہمیں نصیب ہو گیا نہیں, ہم کو معلوم ہے کہ یہ. تو سب سے پہلے خوشی وہ روزدار کے لیے ہے کہ اس کا روزہ افطار کرنا. دوسرا یہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہو جائے گا. یعنی انعام میں کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت,
جو خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، انہیں کیا ملے گا؟ انہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی یعنی کہ پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور جو ہم وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی توابین واجعلنی من المتطہرین۔ یا اللہ، ہم کو توبہ کرنے والوں میں اور پاک صاف لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ تو اللہ پاک روزے کے ذریعے سے ہمیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ پاک صاف بنانا چاہ رہے ہیں، متقی پرہیزگار بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھیے، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر دل اور زبان سے کرتے رہیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، تراویح کی نماز پوری طرح سے پڑھیں۔ بہت سی عورتیں کیا کر رہی ہیں، اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ تراویح کی نماز پوری طرح سے اور پورے رمضان پڑھیں۔ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے والی نشست میں بتایا تھا کہ اگر آپ 20 نہیں پڑھ پا رہی ہیں تو آپ 12 پڑھ لیں گے، لیکن آپ 12 کس طرح سے پڑھیں گی کہ وہ 12 آپ کی 20 پر بھاری ہونی چاہیے۔ اس طرح سے آپ کو 12 رکعت وہ ادا کرنی ہے۔ اور ایک مین بات آپ لوگ یہاں پہ سمجھ لیجئے، اب تراویح اسٹارٹ ہو گئی ہے نا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، عورتیں کہتی ہیں میں تو بچے بھی، میں تو گھر کا کام بھی، میں تو یہ بھی، میں تو وہ بھی، پہلے ایکسپلین کر چکی، بس ریمائنڈر کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں میں۔ تو یہ نہیں سوچیں کہ یار 20 رکعت تراویح کی، دیکھیں پورے سال میں صرف ماہ رمضان ایک بار آتا ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ سوچیں نا، تھوڑا سا کاؤنٹ کر لیں اس چیز کو اگر آپ کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا قل هو اللہ احد، جو ہم نارمل والی پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، تو اس کا ثواب ہم کو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم تراویح کی ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور اس طریقے سے 20 رکعت مکمل کر لیں، پلس ایک نیکی کا ثواب 70 گنا دیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ ٹوٹل کر لیں ہم نے کتنا کما لیا۔ لیکن ہمیں جو بھی بات کرنی ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، کسی مقصد سے نہیں کرنی ہے کہ تراویح کی نماز پڑھ لوں اچھی طریقے سے، پھر یہ والی دعا مانگوں گی، پھر اپنے لیے گھر مانگوں، گاڑی مانگوں، مانگیں، لیکن ہمیں جو عبادت کرنی ہے، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نماز صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اللہ سے مانگ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اس کے ایکسیپٹیبل ہیں بھی یا نہیں، ہم اس کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ تو اسی لیے میں نے جو آپ کو بتایا کہ اللہ سے برکت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اگر تیری رضا سے ہی میرے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما دے۔ معلوم پڑا رو رو کے اللہ سے دعائیں کر کر کے تم نے وہ چیز اور دیکھو اللہ تو قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تم کو نہ دے سکے، اللہ تو ایسے کن کہے گا اور تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن کیا تم اس کے بعد اس کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو؟ کیا تم اس کے اہل ہو؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزدار فحش باتیں اور بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ انشاءاللہ ہم سبھی اہتمام کریں گے